فقہا نے ایک عجیب مسئلہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ صورت جس میں کوئی بندہ کلمہ نہ پڑھے لیکن تب بھی مسلمان سمجھا جائے، اسی صورت یہ بتائے ہیں علماء نے کہ اگر کوئی آدمی غیر مذہب کو چھوڑ کر اسلام پسند کرے لیکن ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے تب بھی اس کو مسلمان سمجھا جائے گا. رد المختار میں ہے 3 جلد میں، لو قال انا مسلم فهو مسلم، لیکن ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اسلام کو پسند کیا ہے، تب بھی مسلمان سمجھا جائے گا. علماء فرماتے ہیں یہ وہ صورت ہے کہ آدمی نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہے مگر مسلمان ہے. فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اعضائے وضو میں ایک عضو ایسا ہے جس کو صرف ایک وضو میں 6 دفعہ دھویا جاتا ہے. وہ دونوں آت ہے. ابتدائے وضو میں 3 مرتبہ دھونا سنت ہے اور آت دھوتے وقت بھی 3 دفعہ دھونا سنت ہے. عضو ایک ہے مگر 6 دفعہ دھویا جا رہا ہے. ایک اور عجیب مسئلہ وہ یہ کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھے مگر اذان اور اقامت کہنا ان کے لیے مکروہ ہے. فقہا نے لکھا ہے یہ معذور لوگ ہیں جو شہر کے اندر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے ظہر کی اور اذان اور اقامت کہنا ان کے لیے مکروہ ہے. فقہا نے ایک اور عجیب مسئلہ بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو نماز میں جماعت کے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ان کے لیے اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے. فرماتے ہیں یہ وہ معذور لوگ ہیں جن پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے. وہ شہر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن انہیں چاہیے کہ وہ اذان نہ کہے اور اقامت بھی نہ کہیں، کیونکہ اذان کہنا اور اقامت کہنا ان کے لیے مکروہ ہے. فقہ اسلامی میں 3 نماز ایسی ہے کہ جن کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے. آپ حیران ہو جائیں گے یہ کیسی نماز ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کے باوجود بھی ان کے لیے نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے. یاد رکھو وہ دونوں عیدوں کی نمازیں ہیں اور نماز جنازہ ہے. یہ وہ 3 نمازیں ہیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، نہ ان کے لیے اذان ہے اور نہ ان کے لیے اقامت.